أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے شرح الاسلام میں کتاب الزکوٰۃ. بہت ساری چیزوں کو ہم نے اس میں قدر ممکن سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اور آج ہم جو مستحب زکوٰۃ ہیں، جن چیزوں میں زکوٰۃ مستحب ہے، ان کی شروط میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے پہلی شرط جو ہے وہ کل بیان کر دی تھی، وہ کیا تھی؟ نصاب. دوسری شرط یہ ہے الثانی، یعنی شرط الثانی ان یطلب براس المال اوجه، یعنی جو عین مال کی حالت میں ہو یہ ہو یا اس سے زیادہ. راس مال ہی میاں، اگر جو ہے وہ اصل مال عین مال، راس مال یعنی عین مال جو ہے وہ اگر 100 ہے، فیطلب بنقیصۃ ولو حبہ، اور اس میں جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، چاہے وہ مثلا جو ہے کوئی اگر ہی کیوں نہ ہو. صحیح. حبہ سے مراد کیا ہے؟ حبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی گیہوں کا دانہ کم ہو جائے یا جو کا دانہ کھجور کا دانہ، نہیں، اس کی کوئی ایسی خاص قیمت ہی نہیں ہے، بلکہ مثلا قیرات ہے کوئی، وہ کم ہو گیا، ظاہر ہے اس کی قیمت ہے، اس کا شمار ہے، تو اگر وہ کم ہو گیا اس کی بات حبہ ہے. قیرات وغیرہ اگر کوئی کم ہو گیا لم یستحب، تو پھر زکوٰۃ مستحب نہیں. اگر مال کم ہو گیا ہے نصاب سے، مال جب کم ہو گیا تو پھر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں، مستحب نہیں ہے. پر اذا مضى عليه وعلى النقيصة احوال زكاة لسنة واحدة استحباب. اور روایت ہے کیا کہ اذا مضى عليه، اگر پر سال گزر جائے، وعلى النقيصة احوال، اور وہ مختلف سالوں میں کیا رہا؟ کم رہا، نقص رہا، اس میں نقیصہ جو پایا گیا کم رہا ہوا، یعنی ایک سال تو پورا تھا، باقی جو مختلف سال گزرے کم رہا، زکاة واحدہ استحباب، تو بس ایک سال کی یہ زکوٰۃ مستحب، یعنی ایک سال کی زکوٰۃ نکالیں گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ بات کا کہ اگر جو ہے وہ کم ہو جائے عدد حبہ، اور حبہ یعنی قیرات، یہ نہیں کہ مثلا جو ہے حبہ سے مراد یہ گیہوں کا دانہ کم ہو جائے یا کھجور کم ہو جائے یا ایک انگور کم ہو جائے کچھ نہیں، تو اس پر زکوٰۃ اس پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر جو ہے وہ قیرات کم ہو جائے، ظاہر ہے تو فرق ہو جائے گا، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ پھر مستحب نہیں ہے. اگر جو ہے وہ بہت سارے سال گزر گئے، صحیح، اور وہ مثلا ناقص رہا، کم رہا، تو بس صرف ایک سال کی زکوٰۃ اس پر ہے باقی. الثالث یعنی الشرط الثالث الحول. تیسری شرط کیا ہے اس میں زکوٰۃ کے مستحب ہونے میں بھی، جو جن چیزوں پر زکوٰۃ مستحب ہے، کہنا ہے کہ تیسری شرط ہے سال کا مکمل. پہلی شرط کیا تھی؟ نصاب. دوسری شرط نقص نہ آئے، کم نہ ہو. تیسری شرط سال پورا ہو. ولا بد من وجود ما يعتبر في الزکوٰۃ من اول الحول الى آخره. ضروری ہے جن چیزوں کا وجود زکوٰۃ میں اعتبار کیا گیا ہے ان میں سے ایک سال بھی ہے کہ شروع سے آخر تک، یعنی پورے سال ہیں وہ جو ہے انسان کے پاس موجود رہے. ضروری ہے ہونا، پایا جانا اس چیز کا جس کا زکوٰۃ میں اعتبار کیا گیا ہے. کیا ہے کہ سال کے شروع سے ہو رہا ہے، یعنی پورا سال، پورے سال بعد یہ ہو گئے. اگر سال میں نقص آ گیا فلو نقص رات مالہ، اور نوبہی القنیہ، اور اگر نقص ہو جائے راس مال عین مال کم ہو گیا،
یا اس نے ارادہ کر لیا اس کو گھر میں بعد میں استعمال کرنے کا رکھ دیا، بعد میں استعمال کریں گے، انقطع، تو سال کیا ہو جائے گا؟ منقطع ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ پورے سال رہے، کوئی سال میں نقص نہ ہو، یعنی پورا سال اس کے پاس رہے اور وہ اسے اپنے گھر میں استعمال کا بھی ارادہ نہ کرے کہ بھائی رکھ دو اسے، مثلا بعد میں کام آ جائے گی، استعمال کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو انقطاع ہو، تو سال کیا ہو جائے گا؟ منقطع ہو جائے گا، سال منقطع ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ نِصَابُ بَعْضِ الْحَوْلِ، اگر کسی انسان کے ہاتھ میں نصاب ہے لیکن کچھ سال ہے، کچھ حصہ ہے سال، بعض نصاب تو ہے اس کے پاس لیکن پورے سال نہیں ہے، فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا لِلتِّجَارَةِ، اس نے اس سے جو ہے وہ مثلاً کچھ مال خریدے تجارت کے لیے۔ کیا خریدا؟ تجارت کا مال۔ قِيلَ كَانَ حَوْلُ الْعَرَضِ حَوْلُ الْأَصْلِ، کہہ رہے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ عرض جو ہے وہ حول الاصل ہے، یعنی جب عارض ہوا ہے، جب اس وقت جو ہے وہ سال، اس وقت سے سال مانا جائے گا۔ کیا یعنی بولو مثلا ایک انسان کے پاس کچھ مال ہے اور پھر اس نے اس کے بعد جو ہے مال ہے اس کے پاس، پھر کچھ دن مال ہے، پھر اس نے اس سے کچھ مال تجارت خرید کی، تو اب اس سال کب سے شروع ہوگا؟ قیلا، ایک قول یہ ہے کہ کان حول العرض حول الاصل، جب عارض ہوا ہے تو مال خریدا ہے اس نے، اس وقت سے یہ سال شروع ہوگا۔ صحیح۔ ہاں میں الٹا کہہ رہا ہوں، یعنی جو سال جو ہے وہ کب سے ہے؟ اصل سے ہے، عرض کا سال بھی اصل سے ہی ہے، یعنی جو انہوں نے خریدا ہے، یعنی مال پہلے سے موجود تھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس نے کچھ خرید لیا اس سے، تو سال کب سے شروع ہوگا؟ جب سے اس کے پاس مال ہے پہلے سے ہی، بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ لیکن صاحب شرح کیا فرماتے ہیں؟ بل اشبہ استئناف الحول، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اشبہ یہ ہے کہ سال شروع ہوگا نئے سرے سے، کب سے؟ جب سے عرض ہوا ہے۔ ولو کان راس المال دون النصاب، یعنی اگر راس مال جو ہے مال ہے، نصاب نہیں ہے، دون النصاب، نصاب نہیں ہے، اس طرح نہ ہو تو سال جو ہے جب کب ہوگا؟ جب وہ نصاب ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس عین مال جو ہے وہ نصاب نہیں ہے اور پھر بعد میں وہ نصاب ہو جائے تو سال کب سے شروع ہوگا؟ جب سے نصاب ہو جائے۔ ان بلوغ نصابان فصاعدان، تو سال شروع ہوگا جب وہ نصاب ہو جائے اور اس سے زیادہ ہو جائے، نصاباً فصاعدان، نصاب ہو جائے اور زیادہ ہو جائے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ ایک انسان کے پاس عین مال ہے اور اس نے مثلا سال کا کچھ حصہ اس میں گزر گیا، اس کے بعد اس نے اسی مال سے مال تجارت خرید لیا، اسی سے سال کب سے شروع ہوگا؟ اصل سے۔ ایک قول ہے یہ کہ اصل سے شروع ہوگا، لیکن اشبہ کیا ہے صاحب شرح کے نزدیک کہ جب سے عارض ہوا ہے، یعنی جو مال خریدا ہے بعد میں اور وہ نصاب ہو گیا، وہ سال شروع، جب سے سال شروع ہوگا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس جو ہے راس مال ہے، یعنی عین مال موجود ہے لیکن وہ نصاب نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، تو اس کا سال کب سے شروع ہوگا؟ جب اس کا وہ نصاب ہو جائے، جب نصاب ہو جائے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، یعنی اس میں دو قول بیان کیے۔ پہلا قول کیا ہے؟ یعنی اگر کسی انسان کے پاس کچھ مال ہے، عین مال ہے، اور وہ کچھ دن کے بعد جو ہے وہ اس سے پھر مال تجارت خرید لے، تو ایک قول یقین ہے کہ سال اصل سے شروع ہوگا، یعنی جب سے مال اس کے پاس ہے، بھلے وہ نصاب نہیں تھا، جب سے شروع ہوگا، مال سے شروع ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں صاحب شرح کہتے ہیں کہ اشبہ والاشبہ ہو استئناف الحول، لیکن صاحب شرح کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اشبہ یہ ہے کہ سال جب سے شروع ہوگا جب اس نے عارض ہوا ہے، عرض سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہو گیا، دوسری عرض یعنی جب سے اس نے مال تجارت خریدا ہے۔ دوسری بات، ایک انسان کے پاس مال ہے لیکن وہ نصاب نہیں ہے، تو سال کب سے شروع ہوگا؟ کہ جب وہ نصاب ہو جائے، جب سے زیادہ ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہاں احکام و مسائل، اب آئیے اس کے احکام ہیں، یعنی جو زکوٰۃ مستحب چیزوں کا زکوٰۃ مستحب ہے، اب اس کے شروط کے بعد
احکام بیان کر رہے ہیں. پہلے ان چیزوں کے بارے میں بیان کیا جن میں زکوٰۃ مستحب ہے، پھر جو ہے اس کے شروط بیان کیے، اب اس کے احکام بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں فمسائل، احکام میں کچھ مسائل، احکام میں کچھ مسائل. الاولا یعنی المسألۃ الاولا زکوٰۃ التجارت تعلق بقیمت المتاع لا بعینہ ویقرر بالدنانیر او الدراہم. ٹھیک، کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ تجارت متعلق ہوتی ہے متاع کی قیمت کے اعتبار سے، نہ کہ لا بعینہ، نہ کہ عین مال کے. اور اس کو جو ہے تقریب کیسے ہوگی، کیسے لگایا جائے گا حساب، کیسے وَيُقَرَّرُ بِالدِّنَانِيرِ وَبِالدَّرَاهِمِ. اور اب یہ حساب کیسے لگایا جائے گا اس کا، کہ قیمت کے اعتبار سے، یہ درہم و دنانیر کے اعتبار سے اس کو یہ تقویم ہوگی، اس کا حساب لگایا. یہ مسئلہ تھا، پہلا مسئلہ ہے. اب اس میں فروع ہے، فرع ہے، تفریع یعنی فرع، شاخ. اذا كانت السلعة، جب سامان، مال، سلع یعنی مال. کہہ رہے ہیں کہ اگر اذا كانت السلعة، اگر سلع جو ہے یعنی سامان، تبلغ النصاب بعدد النقدین، وہ کسی ایک نقد میں یعنی سونے میں یا چاندی کے سکے میں جو ہے، سونے میں چاندی میں ایک نصاب کو پہنچا، ان میں سے ایک پہنچ گیا، دوسرا نہیں، دوسرا نہیں، یعنی ایک پہنچ گیا دوسرا نہیں پہنچا. ایک نصاب ہے دوسرا نصاب نہیں ہے، کم ہے نصاب سے. تعلقت بہا زکوٰۃ لرسول ما یسمى نصابا، تو جو نصاب تک پہنچا ہے زکوٰۃ اسی سے متعلق ہوگی، اسی پر واجب ہوگی. لحصول ما یسمى نصابا، جس میں یعنی جو نصاب حاصل ہو گیا، جس میں نصاب حاصل ہو گیا زکوٰۃ اسی پر واجب ہوگی، دوسرے پر نہیں. ٹھیک، مثلا زکوٰۃ کے اعتبار سے مثلا جو ہے وہ زکوٰۃ نصاب مثلا 200 درہم ہو گیا کے اعتبار سے ہو گیا، تو ظاہر ہے یہ نصاب ہو گیا 200 درہم چاندی کا نصاب ہو گیا. لیکن دینار جو ہے وہ 18 بن رہے ہیں، تو پھر اس کے اعتبار سے واجب نہیں ہوا. تو یہ چاندی کے اعتبار سے واجب ہو گیا اور سونے کے اعتبار سے واجب نہیں ہوا. انشاءاللہ غدا. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.